آج بابو حضور کے سامنے پھر میں مفتی صاحب قبلہ سے اہل سیمانچل سے معافی کا طلبگار ہوں، اور میں نے بار بار آج کے محبتوں کے ساتھ کھانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، بولا فلسطینی بچہ سن اسرائیل، ہم نے اقصی کو بچانے کی قسم کھائی ہے۔ تو ذرا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو یاد رکھیے گا، ہم تو آج گوال پوکھر اور راج پوکھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہو، تو یاد کرنا فلسطین کے ماؤں کے جذبوں کو، کہ ان کی گود میں بچے تو تھے مگر بچے کے سر نہیں تھے، ان کی گود میں بچے تو تھے مگر بچے کے ہاتھ نہیں تھے، ان کی گود میں ان کے بچے تو تھے مگر بچے کے جسم کے روح نہیں تھا۔ یاد رکھنا، جب بھی بات آئے عظمت مصطفیٰ کی، جب بھی بات آئے مذہب اسلام کی، تو یاد کرنا صحابہ کی زندگی کو۔ جب بدر کی وادی میں صحابہ نے ظلم و بربریت کو 313 کی تعداد میں ظلم و بربریت کو قار عمیق میں ملا دیا تھا، یاد کرنا ہم صرف نعرے کو نعرہ سمجھتے ہیں، مگر یہ نعرہ ہے کیا؟ نعرہ پوچھو خالد ابن ولید نے جب لگایا تو تاریخ اسلام ہے گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے جنگ فتح کی ہے۔ دل لگائیے جذبہ عشق کے ساتھ میں، یہ در و دیوار گواہ ہو جائے کہ ٹھنڈک حضور کے عاشق کو کبھی نرم نہیں کر سکتی ہے۔ موسم بدل سکتا ہے، حضور کا غلام موسم سے نہیں چلتا ہے، موسم حضور کے غلام سے چلتا ہے۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائے پورا مجمع، آئیے اگر ایمانداری کے ساتھ، اگر ایمان ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، کفیل امبر دیکھے نہ دیکھے مدینے سے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ 4 مصرع میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے رکھیں، 2 منٹ گردن کٹانے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک شعر سنیے کہ جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا، جب جب یہاں پہ ظلم کا امکان بڑھے گا، اللہ کی قسم میرا ایمان بڑھے گا، اسلام کی شاخوں کا محافظ ہے میرا رب، تم جتنا بھی کاٹو گے مسلمان بڑھے گا۔ اگر ڈر نہیں رہے، ہر کوئی حضور کے نام پر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سنبھل میں 5 بچوں کو شہید کیا گیا۔ ایک بچے کی ماں سے جب نیوز والے نے پوچھا کہ آپ کا بچہ مر گیا، کہا کہ مجھے افسوس ہے، آج بھی زمانے میں اسد بھائی ایسی ماں موجود ہے کہ بچے کی ماں نے کہا تھا اللہ نے مجھے ایک ہی اولاد دیا، اگر ضرورت پڑتی سنبھل کی مسجد کے لیے تو میں اپنے ہر بچے کو مسجد کے لیے قربان کر دیتی۔ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، اپنی نسلوں کی تباہی کی حفاظت کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں پورا مجمع انقلابی اور آفاقی انداز میں، دل لگا کر کے اٹھائیے، جس کا نہ اٹھے تو محبت کے ساتھ مل کر کے اٹھائیے کہ بھائی حضور کے نام پر اٹھانے کو کہا جا رہا ہے، اٹھائیں محبت سے، اور ایک بار ایمانداری کے ساتھ سینے میں جتنی طاقت ہے گھبرائیے گا نہیں۔ 13 سال سے حضور کا رسد بھائی تو 35 سال سے ہر رات پڑھ رہے ہیں، تو اللہ حضور کی برکت سے سینے میں جو بیماری ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ ذرا محبت سے کہیے نعرہ تکبیر، اتنی آوازیں نہیں اور ذرا بلند آواز سے، اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے، میاں ہم تو حسینی ہے 72 کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، عظمت اسلام، شوکت اسلام، سرزمین گوال پوکھر، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ شاد و آباد رکھے آپ کو۔ مائک پر تشریف لاتے ہیں شہنشاہ ترنم، جگمگی و ترنم کے بادشاہ بڑے بھائی جناب اسد اقبال کلکتوی، ان اشعار کے ساتھ آواز محبت دیتا ہوں حضور کی نعت کے لیے کہ کبھی درود پڑھن کر کبھی سلام کے ساتھ، کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی طیبہ میں آتی ہے احترام کے ساتھ، یہ ایک بات ہی کافی ہے اپنی بخشش کو، یا رسول اللہ ہمارا نام جڑا ہے تمہارے نام کے ساتھ۔
عمر عمر ہوئے جس دم حضور تک پہنچے، بولے سبحان اللہ، نکل کر کفر سے ایمان کے نور تک پہنچے، عمر عمر ہوئے جس دم حضور تک پہنچے، وہ ہاتھ سورہ تبت نے توڑ ڈالے ہیں، یا رسول اللہ تیرے حضور جو حد قصور تک پہنچے، وہ ہاتھ سورہ تبت نے توڑ ڈالے ہیں۔ اس کو کم کر دیجیے اس کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گوال پوکھر اور راج گڑھ خرد کی یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا سب سے نورانی اور روحانی منظر ہے۔ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ سمرقندیہ، شیخ طریقت مخدوم گرامی وقار، سرکار بابو حضور کی ذات عالی وقار سے جن الفاظ کو آپ نے سنا ہے، اگر اسے اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ گفتگو، یہ قیمتی اثاثہ صرف ہمارے لیے نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی باعث دوش آخرت بن جائے گی۔ دوستو، لڑائی ہم بھی سمندر سے کر چکے ہوتے اگر ہمارا جزیروں پہ گھر نہیں ہوتا۔ پھر ایک بار در انقلاب تک لے چل، نئی صدی کو رسالت مآب تک لے چل، تجھے جہاں کا اپاہج نظام کیا دے گا، اٹھ اپنے آپ کو ام الکتاب تک لے چل۔ آپ ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں کہ جس آواز کو آپ اور ہم سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عرصہ گزر گیا مذہبی جلسے میں، نہ جس آواز، جن کی آواز، جن کا انداز، جن کی نغمگی کیفیت کو کیفیات میں تبدیل کرنے والا لہجہ، سرکار اعلیٰ حضرت اور تاج شریعت کے فیض سے فیضیاب ہو کر کے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر تقریباً 8 سے 10 ملک میں جا کر کے کویت، دبئی، افریقہ، ماریشس، ہندوستان کے وقار میں اضافہ کیا، جس لہجے نے لہجے کی آبرو رکھی ہے ملک ہندوستان میں، یہ کہہ لیا جائے کہ لب و لہجے کا بے مثال لال قلعہ، مملکت ترنم کا وزیر اعظم، سلطنت نغمگی کا بادشاہ حضرت اسد اقبال کلکتوی تشریف رکھتے ہیں۔ دوسری جانب خلیفہ شریعت، مصلح قوم و ملت، عطائے سرکار تاج شریعت، مفکر اسلام حضرت علامہ الحاج مفتی شہر یار رضا خان صاحب قبلہ کی ذات عالی وقار ہے۔ ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام کی موجودگی ہے، بابو حضور کی تشریف آوری ہے، بڑے بھائی اسد اقبال کلکتوی صاحب قبلہ ہیں، میرا اور مفتی صاحب کا تقریباً 12 سے 13 سال کا تعلق ہے، اور میں نے حضرت کے ساتھ گجرات کے کئی صوبوں میں، مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں، ایک دفعہ جلگاؤں سے میرا اور حضرت کا سفر ہوا کلکتہ کا، مہاراشٹر کے ایک علاقے سے۔ جب میں نے حضرت کی زندگی کو اس وقت دیکھا تھا، اس وقت تقریباً میں نے 2 سے 2.5 کہ اگر جلسے کے تقدس کو بحال کرنا ہے اور اس رنگت کو ختم کرنا ہے تو مفتی صاحب قبلہ کی تقریر پہلے ہونی چاہیے تھی، جو تھوڑی سی کلپ کچھ لوگوں نے وائرل کی تھی اس جلسے کی۔ مگر ایک بات ہے نا کہ ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا اسد بھائی، ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت ہی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ آج بابو حضور کے سامنے پھر میں مفتی صاحب قبلہ سے اہل سیمانچل سے معافی کا طلبگار ہوں، اور میں نے بار بار آج کے محبتوں کے ساتھ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں ایک بار پورا مجمع دل لگا کر عقیدت اور احترام کے ساتھ شاعر انٹرنیشنل عالمی شہرت یافتہ آواز حضرت اسد اقبال سے پہلے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور ایک بار بابو حضور کو گواہ بنا کر، کل قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ ذرہ ذرہ گواہی دے گا، اس نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں
कि नबी का बेटा क़यामत के दिन आपकी गवाही दे कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी, इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। एक आवाज के साथ आवाज मिलाएं और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। आवाजें और आपकी बुलंद हो सकती है जब फलस्तीन के बच्चे जुल्म और जालिम बादशाहों के सामने, फौज के सामने ये नारा लगा सकते हैं कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बा पे नारे तकबीर तो लाओ। अहले सीमांचल वालों, सुल्तानुल मुहक्किकीन की मोहब्बत में बैठने वालों, सरकार आली और बाबू हुजूर की मोहब्बत में बैठने वालों, दोनों हाथों को उठाओ और इस अंदाज से उठाओ कि निगाहे करम हो जाए नबी के बेटे की, आपकी किस्मत का सितारा उठ जाए। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर इस्तेमाल करें, पूरा मजमा हाथों को उठाइए। स्टेज पर उलमा उठा देंगे तो करम नवाजियां हो जाएंगी आपकी। दोनों आप पूरी ताकत के साथ मोहब्बत से आवाज दें, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमदे बाबू हुजूर, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। बड़े भाई से पहले नात का ये 3 शेर और खास तौर से उलमा की तवज्जो चाहता हूं कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे। अरे सुभान अल्लाह, दुआएं चाहता हूं आप तमाम अहबाब की कि साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। तशरीफ लाती है आलमी आवाज इस नारे के साथ में, नारे तकबीर। अगर वो इशारा करे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। असद वो शायर है कि लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।